چند تصاویر ہیں اور ایک ویڈیو بھی ہے. جب ان کی ویڈیو بن رہی تو شہباز گل صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی ویڈیو بن رہی ہے. چند جگہوں پہ سوال اٹھتے ہیں اور چند جگہوں پہ جہاں پہ سوالوں کے جواب ملتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے 3 دنوں سے مجھے کورونا ہے لیکن میں کسی کو بتا نہیں رہا. اے لو پھڑو مطلب یہ مغلیہ سلطنت کے دربار ہے جو آپ نے جس پہ جا کے قبضہ کرنا. چڑیا گھر سے فون آ گیا, ٹرانسفر نہیں ہوں گے. چڑیا گھر پتہ ہے آپ کو کس کو کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, دوبارہ ایک دفعہ پھر سے شہباز گل صاحب کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے چند نئے انکشافات کیے ہیں. اس کے بارے میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن چند دیگر خبریں ذرا پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں. ایک معاملہ تو جناب ریلی کا ہے. جو ریلی آج عمران خان صاحب نے پلان کی ہوئی تھی شہباز گل صاحب کے حوالے سے, اس پہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے انہوں نے کہا کہ جناب ہم ان کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے اور دفعہ 144 کے تحت 5 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, جس کی وجہ سے یہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکتی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیادت کے ساتھ ساتھ ریلی شرکا کی قیمتیں جانبی خطرے سے دوچار ہو سکتی ہیں. 0 پوائنٹ سے F9 پارک تک روڈ پر ٹریفک کا شدید دباؤ بھی سیکیورٹی رسک بن سکتا ہے. تو اس پہ جو ڈی سی اسلام آباد ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب ہم نے اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو یہ انفارم کر دیا کہ سیکیورٹی تو ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے. اب دیکھتے ہیں کہ ریلی کا جو ہے وہ کیا بنتا ہے. لیکن ریلی کے حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب شہباز گل صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے چند تصاویر جو ہیں وہ جاری کی. چند تصاویر ہیں اور ایکچولی ایک ویڈیو بھی ہے. یہ اگر تصویر کو آپ غور سے دیکھیں تو کچھ انٹرسٹنگ چیزیں اس میں سے نظر آتی ہیں. ایک تو شہباز گل صاحب جو ہیں وہ نیلے رنگ کے شلوار کرتے کے اندر اس کے اندر ملبوس ہیں, ہاسپٹل کے اندر ہاسپٹل کے بیڈ کے اندر موجود ہیں, اور جس کمرے کے اندر موجود ہیں وہ لگ یہی رہا ہے کہ ان کو اکیلے شخص کو ہی اس کمرے میں ظاہری بات ہے ان کو رکھا گیا ہے. جو چند اور تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ایئر کنڈیشنڈ کمرہ ہے, کمفرٹیبل بیڈ ہے جو ان کو پرووائڈ کیا گیا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے, آئی ایم ناٹ ٹو شیور اباؤٹ دس, لیکن لگ اس طرح رہا ہے کہ جب ان کی یہ ویڈیو بن رہی تھی, جو تصویریں ہیں وہ ایکچولی اس ویڈیو میں سے نکالی گئی ہیں, جب ان کی ویڈیو بن رہی تو شاید شہباز گل صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی ویڈیو بن رہی ہے. مجھے لگ اس طرح رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایک بھی دفعہ کیمرے کی طرف نہیں دیکھا ہے. بالکل ایک بھی, وہ جسے کہتے ہیں نا جس طرح میرا اس وقت آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہے, تو ایک بھی دفعہ انہوں نے اس طرف نہیں دیکھا ہے. تو شاید یہ ویڈیو جو ہے وہ چھپ کے بنائی گئی ہے. اب اس کے اگر ویڈیو اور تصویروں کو دیکھا جائے جو آپ اسکرین کے اوپر بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں, اس کا بیسک مقصد یہی لگتا ہے کہ حکومت یہ ایک امپریشن دینا چاہتی ہے, یا بتانا چاہتی ہے, امپریشن نہیں بلکہ بتانا چاہتی ہے, کیونکہ مریم اورنگزیب نے کہا کہ جناب یہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے کی جو ہے وہ ویڈیو ہے, اور اگر 1 گھنٹہ پہلے کی میں بات کروں تو تقریباً آپ شام کے 4 بجے اس کو تصور کر لیجئے کہ 4 بجے یہ ویڈیو بنی ہوئی, اگر ان کی بات کے مطابق میں چلوں تو. اچھا, اب اس سے جو چیزیں چند چیزیں جو چند جگہوں پہ سوال اٹھتے ہیں اور چند جگہوں پہ جہاں پہ سوالوں کے جواب ملتے ہیں. ایک تو اس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ جی کل ان کی بڑی بری حالت تھی اور یہ ماسک جو ہے وہ اتارنے نہیں دے رہے تھے اور کافی چیخو پکار کر رہے تھے. دیکھیے, میں اس کے بارے میں تو یہ کہہ دوں کہ جو استھما کا جو مریض ہوتا ہے نا, بالکل اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے, ایک سٹریس ہوتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص استھما کا وہ پچھلے دن اگر اتنا بیمار ہو تو اگلے دن بھی جو ہے اس کے اوپر یہی اثرات ہونے چاہیے. ایک بات تو کلیئر ہو جائے. تو 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ استھما کا مریض ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو دوائیاں وغیرہ دیں, اس کو نیبولائز کریں. نیبولائزر بیسکلی ایک مشین ہوتی ہے, اس کے تحت ایک ماسک آپ کے چہرے کے اوپر لگتا ہے اور اس کے اندر چند لیکوڈز ڈالے جاتے ہیں. وہ لیکوڈز بھاپ بنتے ہیں, وہ بھاپ آپ اپنے اندر انہیل کرتے ہیں اور اس سے جو آپ کی سانس کی نالیاں جو بند ہوتی ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس سے آپ کی بریدنگ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. تو مجھے نہیں پتا ان کی ٹریٹمنٹ کیا کی گئی ہے, لیکن اگر وہ ایسٹمیٹک ہے اور اگر ان کو نیبولائز کیا گیا ہے تو ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہو سکتی ہے. دیر از نتھنگ اسٹرینج اباؤٹ دیٹ. ایک بات. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ایک چیز البتہ اگر آپ غور سے دیکھیں, خاص طور پہ یہ تب نظر آ رہا ہے جب وہ بیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے, تو ان کے ایک ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ ایک وہ بھی لگا ہوا ہے جس سے ڈرپس لگتی ہیں, یہ ان کے ہاتھ کے اوپر لگا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر, اور یہ تب لگایا جاتا ہے جب ڈرپس لگنی ہو,
اور یہ تبھی لگتا ہے جب آپ کی طبیعت واقعی خراب ہو. تو ایویں ڈاکٹر نہیں لگا سکتے. ہٹا کٹا بندہ اگر ہسپتال چلا جائے اور وہ کہ جناب میں بیمار ہوں تو جناب مجھے ڈرپ لگا دیں, اس طرح ڈرپس نہیں لگتی. تو ڈرپس یعنی ان کو لگی ضرور ہیں. اچھا, اب اصل صرف کہانی جو آ رہی ہے نا وہ آتی ہے کہ جناب ایک تو یہ کلیمز جو کیے گئے کہ جناب ان کے اوپر بہت تشدد ہوا ہے اور ان کو بڑی بری کنڈیشنز میں رکھا ہوا ہے. آبویسلی اگر 1 گھنٹے پہلے کی پکچرز ہیں تو ظاہری بات ہے 1 گھنٹہ پہلے تو تشدد نہیں ہوا نا, ہاسپٹل کے اندر تو ان کے اوپر تشدد نہیں ہونا تھا. اگر کوئی تشدد ہوا ہے تو وہ ہاسپٹل لانے سے پہلے ہوا ہے, اگر ہوا ہے. میں ifs and buts کے ساتھ ابھی بات کر رہا ہوں. سو یہ تصویریں حکومت کو اس حد تک تو مارجن دے دیتی ہیں کہ جناب ان کو اچھی کنڈیشنز میں رکھا ہوا ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ کیا ان پہ تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس کے لیے ابھی ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا. صرف ان تصویروں سے یہ جو ہے وہ عکس نہیں کیا جا سکتا کہ ان پہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا, ایک بات. لیکن ایٹ لیسٹ ایک بات ہے کہ ناؤ ہی از ان اے بیٹر کنڈیشن, مطلب اچھی صورتحال کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے. وہ پولیس والوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, چند پیپرز پڑھ رہے ہیں. سو ناؤ ہی لکس ان اے بیٹر کنڈیشن, ایک بات. اب میرا جو امپورٹنٹ سوالات ہیں, جن ایریاز کے اندر سوال آتے ہیں, وہ عمران خان صاحب اور ان کے جو چند لونڈے لپاڑے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ویسے میں نے بڑے دنوں کے بعد یہ لفظ استعمال کیا لونڈے لپاڑوں کا, شاید وہ لونڈے لپاڑے ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے استعمال کیے. اچھا سوری, کمنگ بیک. تو وہ چند جو لونڈے لپاڑے جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ انہوں نے یہ جو بیٹھ کے پوری ایک کہانی بنائی ہے, اینڈ آئی ہوپ یہ صحیح نہ ہو, میری بھی دعا ہے کہ یہ صحیح نہ ہو, کہ جناب ان کا جنسی طور پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا تشدد ہوا ہے. میں تب تک ان تمام چیزوں کو نہیں مانوں گا, اینڈ انکلوڈنگ عمران خان صاحب, جب تک شہباز گل صاحب خود اس بات کو نہ کہیں, تو جب تک وہ خود اس سلسلے میں کوئی بات نہ کریں. تو ابھی تک آبویسلی کیونکہ وہ پولیس کی تحویل میں, تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ جب باہر آتے ہیں تو وہ کیا بات کریں گے, وی ڈونٹ نو دیٹ. لیکن اگر تو ایسا, اور بلکہ نہیں, لیکن مریم اورنگزیب نے اس کے اوپر ایکچولی یہ بات کہی ہے, اس پہ کامنٹ کیا ہے کہ جی ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے اور یہ بالکل جھوٹ ہے. عمران خان صاحب کی بات کے اوپر انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے. اچھا, عمران خان صاحب کے اگینسٹ آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے, لیکن اگر یہ چیز جھوٹ ہے تو سب سے پہلے تو اسلام آباد پولیس جو ہے نا, ان لوگوں کو کوشچننگ کے لیے بلائے جنہوں نے ایکچولی بات کی, کیونکہ وہ آپ کو ثبوت پھر پرووائڈ کریں گے. ظاہری بات ہے اسٹوری تو انہوں نے بلڈ کی ہے نا. یہ اس قسم کی باتیں کہ جناب یہ سب کچھ ہوا ہے اور ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں اور بڑی اس کے گرافک ڈیٹیلز جو ہیں وہ چند شیئر کی گئی ہیں, تو ان کو بلائیے, وہ آپ کو ثبوت دیں گے, کیونکہ سٹوریز تو ان کی ہیں. جو بھی جرنلسٹ, جو بھی اینکر پرسن کوئی اگر اس قسم کی سٹوری دے رہا ہے تو پھر ان کو بلائیے, ان سے کہیے ثبوت دیں اس بارے میں. کیونکہ اسلام آباد پولیس یہ صرف اپنے پروگراموں کے اندر اور صرف ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ چیز نہیں چلے گی کہ جی ہاں جی بس ٹھیک ہے ہم نے چھکا مار دیا اور اس کے بعد بھاگ گئے. یہ بڑا ایک سیریس ایلیگیشن ہے. اینڈ میں بلکہ اس کے اندر کہوں گا, میں دونوں سائڈز کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے, اگر تو عمران خان صاحب نے اور ان کے لونڈے لپاڑوں نے بغیر کسی ثبوت کے اتنا بڑا الزام لگایا ہے, تو پھر ان کو ٹکا کے بے نقاب ہونا چاہیے, بیکاز آپ نے ایک مطلب سرونگ فورس کے حوالے سے یہ الزام لگایا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. مطلب ہمارے یہاں پہ بڑا آسان ہو گیا ہے یہ کہ جناب 1 منٹ میں جو ہے وہ آپ نے کسی یونیفارمڈ آفیسر کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا دیا. یہ بڑی سویر ایلیگیشن ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے تو چلے ہیں, وہ جو ان کے لونڈے لپاڑے ہیں وہ تو خیر اس قسم کے الاپ شلاب ویسے ہی بولتے رہتے ہیں, ان کی تو کوئی کریڈیبلٹی ہے بھی نہیں. لیکن عمران خان صاحب نے اتنی بڑی بات کی. ویسے تو عمران خان صاحب کی کون سی مطلب کریڈیبلٹی ہے, پاویں وہ 35 پنکچر دی گل ہوئے, پاویں یو ٹرنس دی ہوئے, میں بھی پتہ نہیں کیوں. اچھا چلیں چھوڑیں تو, لیکن اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ بہت سیریس ایلیگیشن ہے بھائی. آپ 1 منٹ کے لیے چلیں, آپ میری ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی الزام لگا دے, آپ کے اوپر الزام لگا دے جناب اس شخص نے جو ہے وہ زیادتی کی ہے, جنسی زیادتی کی ہے اس شخص نے, آپ صرف 1 منٹ کے لیے اپنے بارے میں سوچئے آپ کی کیا حالت ہوگی. آپ یہ کہیں گے نا میرا نام کلیئر ہونا چاہیے بھائی. یہاں پہ شہباز گل کے حوالے سے اتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور اگر ان کی یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے جو عمران خان صاحب نے کی, اور آبویسلی اس کا سب سے بڑا گواہ کون ہوگا, شہباز گل خود ہوگا. شہباز گل صاحب کو لے کر آئیے, شہباز گل صاحب اس کو کہیں کہ ہاں جی میرے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے, اور لوگوں کے پن پوائنٹ کریں کہ کس نے کی ہے, کس نے یہ حرکت کی ہے, تو پھر ان کے خلاف بھی سخت ترین جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے.
کیونکہ یہ معاملہ انسانی حقوق کا ہے. آپ کسی قیدی کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں کر سکتے, قطعی طور پہ نہیں کر سکتے. سو یہ دونوں سائیڈز نے اگر اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں تو اس کے سٹیکس بہت ہائی ہو چکے ہیں. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کہ جناب دونوں سائیڈ سے یہ کہ جی الزام لگایا تو پتلی گلی سے نکل گئے, چلو ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے پہلے بہت سی باتیں ہوئی ہیں, وہ باتیں ابھی بھی کلیئر نہیں ہیں. میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جی شہباز گل کی اگر ویڈیو آ گئی ہے یا تصویر آ گئی ہے وہ ٹھیک ہے, وہ صرف یہ پروف کرتا ہے کہ ابھی وہ ایک کمفرٹیبل زون کے اندر ہیں. ابھی پچھلے 5-6 دن کے اندر کیا ہوا ہے یہ ابھی جاننا باقی ہے. ہاسپٹل کے اندر جب آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, آپ کو مطلب دوائیاں دی جا رہی ہیں, اچھا کھانا دیا جا رہا ہے, سب کچھ دیا جا رہا ہے, اوبیسلی اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ گیا ہے تو وہ ہاسپٹل کے اندر ہی لیٹا ہوا ہے. ہم نے ان کی چلے پہلے کی تصویریں بھی دیکھی, بٹ ہی اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ, اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. پچھلے 6 دن کی کہانی ابھی سامنے آنی. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس قسم کی مطلب ہوا میں تیر اڑا دیتے ہیں, اگر تو اڑا دیتے ہیں, تو پھر ان سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے یہ کس بنیاد کے اوپر یہ بات کہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, شہباز گل صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک نیا میڈیکل بورڈ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس کے اندر 4 رکنی میڈیکل بورڈ جو ہے وہ پمز ہسپتال کے ڈاکٹرز کے اوپر مشتمل ہوگا. اس سے پہلے بھی اس کے اندر میڈیسن, جنرل سرجری, پلمنالوجی اور ICU کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. تو یہ بیسکلی اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہے. اب اس سلسلے میں ایک اور جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ ہے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے. ٹھیک ہے, فواد چودھری صاحب نے ایک یہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی اگر شہباز گل کی یہ ویڈیوز صحیح ہے, میرے خیال میں لکھنا چاہ رہے تھے صحیح ہے, تو یہ خوشی کی بات ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنا صحت مند ہے تو پھر عمران خان وکلا اور میڈیا کی ملاقات پر کیوں پابندی ہے؟ پولیس کو چاہیے عمران خان وکلا اور میڈیا کو ملاقات کی اجازت دیں. آپ کے اپنے دور میں بھی نون لیگ کے لوگوں کو آپ لوگ نہیں ملنے دیتے تھے, ایسا ہی ہوتا رہا. اب ملنا تو چاہیے, بالکل ملنا چاہیے, میں آپ کی اس ڈیمانڈ سے میں انکاری نہیں ہوں, لیکن ایک دفعہ اپنا ماضی بھی تو ٹٹول کے دیکھ لیا کریں نا, کہ آپ لوگوں نے کیا مطلب پھینٹی چاڑی تھی, یا آپ لوگوں نے جو ہے وہ کس طرح سدھ کر کے رکھا ہوا تھا, وہ بھی تو یاد کریں. اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ان کی ویڈیو آ گئی, چلیں ویڈیو بہت اچھی ہے, بڑی اچھی بات ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ان الزامات کے حوالے سے ہر بندہ بیٹھ کے جس کا دل کرتا ہے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے. کوئی پتہ نہیں کوئی ڈنڈوں کی باتیں کر رہا ہے, کوئی بیٹھ کے پورے تھانے کی باتیں کر رہا ہے, عجیب قسم کے مطلب باتیں, جس کے منہ میں جس قسم کی فضولیات آ رہی ہیں وہ بولی جا رہا ہے. اور آئی ایم پریٹی شیور آپ ان سے جا کے پوچھیں گے بھائی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, آپ نے خود دیکھا ہے, آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے جب آپ نے سب کچھ دیکھا, تو وہ ثبوت ہونا نہیں ان کے پاس. تو برائے مہربانی ایک بڑا سیریس کیس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوا ہوگا, میں ابھی بھی یہ بات نہیں کہہ رہا, لیکن برائے مہربانی احتیاط سے قدم لیں. اچھی بات ہے کہ یہ ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اب دوسری بات یہ, عمران خان صاحب ایک آج انہوں نے جو میں نے لفظ پڑھا ہے وہ میں اسی طرح آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, سوشل میڈیا انفلوئنسرز سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اچھا یہ ایک نئی ٹرم ہے, یہ 15 سال کے اندر نا میں نے ایک نئی چیز میں نے دیکھی ہے, سوشل میڈیا انفلوئنسرز. سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نکا صحافی بھی سمجھتے ہیں. سوشل میڈیا انفلوئنسر, میں نے 2-4 جگہوں کے اوپر نا بڑے انٹرسٹنگ میں نے ایک چیز دیکھی. یہ اکثر پارکوں پرکوں میں ہر جگہ مائک منہ کو لے کے وہ گھس جاتے ہیں, تو اور جا کے نا اچھا وہ بیچارے بھولے لوگ ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس نے جو مائک پکڑا ہوا ہے یہ کون سے چینل سے کدھر سے ہے, مطلب کوئی لوگو شوگو وغیرہ. آپ بھی ذرا دھیان رکھا کریں, یہ اکثر سڑکوں کے اوپر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. آپ ان کا چینل اٹھا کے دیکھیں گے تو 500 سبسکرائبر ہوں گے, ان کے 500 سبسکرائبر ہوں گے, ویڈیو کے ویوز ہوں گے 30 35 40 45 50 بڑے ہیں اس طرح کے. تو سوشل میڈیا انفلوئنسرز, اچھا وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ایک تو اپنے آپ کو, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن کئی جو ہیں وہ اپنے آپ کو صحافی سمجھتے ہیں, اور بیسکلی ان کا اصل کام جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ایک سائڈ کی پیڈلنگ کرنا ہوتا ہے. ان کے نظریے, وہ عمران خان سے کہتے ہیں نا میرا نظریہ جو ہے وہ جا نہیں رہا, وہ بیسکلی وہ میرا نظریہ جو ہے وہ ان لوگوں کے تھرو جانا ہوتا ہے.
وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ سپیچز میں انہوں نے نیا کام شروع کیا ARY کے حوالے سے یا دوسرے. اچھا یہ جب کہتے ہیں نا کہ میرا نظریہ جا نہیں رہا اور پھر ساتھ ہی ARY کا نام لیتے ہیں, وہ بھائی یہ آپ ان کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کر رہے, یا آپ ان کے لیے پیڑی کر رہے ہیں. آپ جب ARY کو اتنا زور کا جپھا ڈالتے ہیں تو وہ آپ ARY کی کریڈیبلٹی کو ہٹ کرتے ہیں کہ میرا ایک لائن میں کہتے ہیں میرا نظریہ جا نہیں رہا, ARY کو بند کر دیا. مطلب آپ ARY کو یہ خود امپریشن دیتے ہیں کہ ARY تو میرے گھر کا چینل ہے. پھر کہتے ہیں وہ یوٹیوبرز کو بھی انہوں نے اٹھایا ہے, یوٹیوبرز کو انہوں نے اٹھا لیا. وہ بیسکلی وہ یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں اس میں سے وہی لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں جنہوں نے بیٹھ کے عمران خان نے یہ کہہ دیا اور بس دے دھڑ 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 اسی کی تعریفیں شروع. دیٹس اٹ. خیر اینی ویز, اب میں بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہوں. تو وہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کی سوشل میڈیا انفلوئنسر سے ملاقات ہوئی. پتہ نہیں کون کون تھے, مجھے یہ نہیں پتا کہ کن کن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس میں شاید چند رپورٹرز بھی ہیں جن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, پراپر صحافی جن کو میں کہتا ہوں, ان سے بھی ان کی مطلب وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. چند چیزیں تو انہوں نے, ایک جو بڑا شاکنگ بیان جو میں نے ایکچولی ان کا پڑھا, انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے 3 دنوں سے مجھے کرونا ہے لیکن میں کسی کو بتا نہیں رہا. اے لو پھڑو, مطلب بندہ کیا کرے یار ان کا. وہ پورا جمگٹھا بلا کے, اور کل یہ ہاسپٹل گئے ہوئے تھے. وہ شکر ہے آپ کو ہاسپٹل میں نہیں گھسنے دیا انہوں نے, شکر ہے. اور پھر بھی مطلب آپ جس اندازہ کیجئے کہ کل جب یہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, وہ بیچارہ مراد سے ہی ساتھ کھڑا ہوا تھا. وہ ایک اور وہ پیچھے مجھے نام ہے بسرا کر کے بڑا بدتمیز آدمی ہے, وہ بھی پیچھے کھڑا ہوا تھا. اور بھی مطلب لیفٹ رائٹ کے اوپر اور بڑے ان کے لوگ تھے جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے. وہ بھائی آپ کو اگر کرونا ہے تو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رکھیں بھائی, کیا ہو گیا آپ کو. اور اوپر سے آپ لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے مجھے 3 دن سے کرونا ہے. وہ جو انفلوئنسرز آئے ہوں گے ان کا انفلوئنس تو مک گیا ہونا ہے وہیں پہ. یہ آپ کی بات سن کے خدا کا خوف کریں. مطلب آپ نے ایون جب کرونا شروع ہوا تھا مجھے یاد ہے یہ تب بھی بڑے بڑے چھکے مارتے تھے. یہ تو ہلکا سا بخار ہوتا ہے, پیناڈول کھا کے ٹھیک ہو جاتا ہے. یاد ہے آپ کو اس قسم کے بڑے انہوں نے بیانات دیے تھے اس وقت. تو خدا کا کوئی خوف کیا کریں. مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ نے پورا وہ دیکھا ہے, آپ نے وہ خود وہاں پہ اس وقت آپ سربراہی کر رہے تھے. باقی ہر جگہ بیٹھ کے آپ کہتے ہیں جی میں نے کرونا میں یہ کیا تو وہ کیا. تو کرونا میں کرنا کیا ہوتا ہے یہ خود سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے, اگر تو خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ہے تو. پھر ایک اور انہوں نے بات کی جی پنجاب, خیبر پختونخوا اور کشمیر میں ہماری حکومت ہے, جب چاہیں اسلام آباد بند کر دیں, مگر خیال آتا ہے ملکی معیشت متحمل نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹلی وہی بات جو ان کے بندے آ کے مختلف ٹاک شوز میں کرتے رہے ہیں. اور میں تب بھی کہتا تھا کہ یار آپ کو کوئی آئیڈیا ہے یہ ایون ٹو تھنک اباؤٹ دس. مطلب یہ مغلیہ سلطنت کے وہ دربار ہے جو آپ نے جس پہ جا کے قبضہ کرنا. جس طرح ہوتا تھا نا وہ مغلیہ دور کے اندر, ادھر کا بادشاہ ادھر, ادھر کا بادشاہ اس سے, وہ اس سے لڑ رہا ہے, وہ اس سے لڑ رہا ہے, اس کی سلطنت پہ قابو کر رہا ہے. کیا ہو گیا آپ کو, یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ جی ہماری تینوں طرف ہماری حکومتیں ہیں, ہم جب چاہیں سرکار گرا دیں. یہ مطلب کوئی سینس ہے کرنے والی. اس سے پہلے 2014 میں بھی میرے بھائی آپ آئے تھے, آ کے آپ سڑکوں کے اوپر بیٹھے رہے تھے, حکومت نہیں گئی تھی. تو اگر اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پی سے, کشمیر سے, پنجاب سے لوگوں کو لا کے آ کے یہاں پہ بٹھا دیں گے تو اس سے حکومت چلی جائے گی, اس طرح حکومتیں نہیں جاتی. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہم یہاں سے بھی فوجیں لائیں گے تو وہاں سے بھی فوجیں لائیں گے اور اس کے بعد جناب دیکھیں ہم گھراؤ کر لیں گے. کوئی سینس ہے کوئی کرنے والی. اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی پنجاب حکومت میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں, مجھے اتنی ہی دلچسپی تھی کہ حمزہ ککڑی کو نکالا جائے کیونکہ وہ ہمارے لوگوں کو پکڑ رہا تھا. اب ہم پولیس کے ٹرانسفر کرنے لگے تو بتایا گیا چڑیا گھر سے فون آ گیا, ٹرانسفر نہیں ہوں گے. چڑیا گھر سے فون آ گیا تو ٹرانسفر نہیں ہوں گے. چڑیا گھر, چڑیا گھر پتہ ہے آپ کو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے چڑیا گھر یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ وہی چڑیا گھر ہے جو ایک زمانے میں ان کی بہت مدد بھی کیا کرتا تھا. یہ ادھر کی بات کر رہے ہیں. اب آپ اس کا ملٹیپلیکیشن خود ہی کیجئے گا اور زیادہ اندر مت جائیے گا. چڑیا گھر میں شیر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, شیر بھی ہوتا ہے, بڑے خوفناک قسم کے وہاں پہ خون خوار جانور بھی ہوتے ہیں. یہی نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے, بہت زیادہ نہ جائیے گا وہاں پہ. اس کے بعد انہوں نے کہا جی حکومت سے بات چیت کی پیشکش مسترد ہم نے کر دی ہے, کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے. ایلو پڑھو, کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے, لیکن فرح خان اگر ٹاکس کا حصہ ہو تو بات ہو سکتی ہے. ملک ریاض اگر انگوٹھی کی بات کرے تو بات کی جا سکتی ہے. 400 کنال سے زیادہ کی اگر کوئی گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں.
یہ بھائی ان کا پورا نظریہ ہے. اب یہ جو انفلوئنسرز کو انہوں نے بیٹھ کے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں, بتا کے دی ہیں نا رپورٹرز کے علاوہ, اب یہ انہی لائنوں کے اوپر جو ہے نا دھڑ اگلے 2-3 ویڈیوز جو ہے نا اس پہ آئیں گی. اور آپ یقین کیجئے, میں ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں, آج رات کو دیکھ لیجئے گا ان لونڈے لپاڑوں کی. انہوں نے اس پوری گفتگو پہ نا کپتان چھا گیا. کپتان نے اب کہا ہے اب نہیں میں چھوڑوں گا, آخری الٹیمیٹم دے دیا. کپتان نے کہا بس اب اتنے دن رہ گئے ہیں, اب تمہارا قلا کما ہو جائے گا, حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ جا کے ان کے تھمبنیلز دیکھ لیجئے گا, زیادہ تر کے جو ہے نا وہ ویلاگز اسی طرح ہی بنیں گے, آپ دیکھ لیجئے گا. کیونکہ جرت تو ہے نہیں کہ وہاں پہ منہ کے اوپر سوال کر سکیں, وہ تو ہونا نہیں ہے. تو بس آپ دیکھتے جائیے گا. اب آج رات کو جو ہے نا جا کے ضرور ان کے وہ چینلز کے پیجز ضرور جا کے دیکھیے گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.